أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں منصوبات کے بارے میں علم ہے۔ منصوبات میں ہم نے مفعول مطلق پڑھا اور مفعول بہی پڑھ رہے تھے۔ مفعول بہی سے پڑھتے پڑھتے مفعول بہی کے اندر کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں اس چیز کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور یہاں پر بات پہنچی آج مصدر پر، جو کہ مفعول بہی کے اندر عمل کرنے والی 7واں عامل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے مفعول بہی کے اندر کون کون چیزیں عمل کرتی ہیں، فعل پڑھا، اور کیا پڑھا تھا؟ اس میں فاعل مفعول صفت مشبہ مبالغہ۔ آج ہے مصدر، وہوا عامل المفعول بہ السابع۔ یہ عامل السابع 7واں عامل ہے، یہ مفعول بہ کے اندر عمل کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ جو مفعول بہ کے عمل کرتا ہے۔ سوال یہ ہے ما ہوا حکم مصدر، مصدر کا حکم کیا ہے؟ متى يعمل المصدر عمل فعله، متى يعمل المصدر عمل فعله، کب مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، فعل والا عمل کرتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ماذا يجوز فی تابع معمول المصدر، مصدر کا جو معمول ہے جس میں وہ مصدر عمل کرے، اس کا اگر کوئی تابع آئے، اس کے اوپر کسی چیز کو عطف کیا جائے مصدر کے معمول کے اوپر، یا مثال کے طور پر اس کا بدل لایا جائے، تاکید لائی جائے، اس میں کیا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا کیا ہے ما ہوا حکم مصدر، مصدر کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اذا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی؟ فاذا كان من اللازم، اگر مصدر فعل لازم کا ہو تو اضیف الی فاعلہ، تو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا۔ جیسے حزنت لبعد الصدیق، حزنت یا حزنت لبعد الصدیق، میں دوست کے دور ہونے سے غم زدہ ہوا۔ تو یہاں پر بعد کیا ہے؟ مصدر ہے، بعودہ سے ہے، بعودہ کا مصدر ہے نا، بعودہ فعل لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مصدر ہے یہ، دیکھیے صدیق جو اس کا معمول ہے اس کی طرف مضاف ہے۔ تو اگر مصدر فعل لازم کا ہوگا تو اپنے معمول کی طرف، فاعل کی طرف، تو یہ صدیق کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں فاعل کی طرف مضاف ہوگا۔ لیکن وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَعَدِّي فَأَكْثَرَ فِي أَن يُضَافَ إِلَى فَاعِلِهِ، یعنی اگر فعل لازم کا مصدر ہو، اگر مصدر جو ہے وہ فعل لازم کا ہو تو فاعل کی طرف مضاف ہوگا، اور اگر متعدی کا مصدر ہو، ٹھیک ہے، تو فاکثر فی، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یضاف الی فاعل، اکثر جو ہے وہ اپنے فاعل کی طرف، اس کا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، ویذکر بعدہ المفعول بہ منصوبا، اور اس کے بعد مفعول بہ منصوب ذکر ہوتا ہے، مفعول بہ ذکر ہوتا ہے منصوب۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرنی مجھے خوش کیا، انشاد عقیق الاشعار، انشاد کیا ہے؟ مصدر ہے جی، نشدہ کا وہ ہے مصدر جو کہ فعل متعدی ہے۔ تو دیکھیے، تو پھر یہ انشاد و عقیقہ فاعل کی طرف مضاف ہوا نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد اشعار مفعول بہ منصوب ذکر ہوا۔ تو یعنی مصدر کی 2 صورتیں ہوئی، مصدر کی 2 صورتیں ہوئی۔ دیکھیے مصدر کی 2 صورتیں، بھائی مصدر یا تو فعل لازم کا ہوگا، مصدر یا تو فعل لازم کا ہوگا، مصدر یا تو فعل لازم کا ہوگا یا فعل متعدی، فعل لازم کا
یا فعل مصدر فعل متعدی کا حکم تو یاد ہے نا، مصدر کا حکم کیا ہے؟ جی وہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی فعل اگر لازم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، بس مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فعل اگر متعدی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب بھی دیتا ہے۔ تو اگر مصدر فعل لازم کا ہو یا مصدر فعل متعدی فعل متعدی، اگر فعل لازم کا مصدر ہو تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فاعل کا فاعل مضاف ہوگا، جی اپنے فاعل کا مضاف ہوگا۔ اپنے فاعل کی طرح مضاف ہوگا۔ اب ظاہر سی بات مفعول کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ جب اس کے فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی، لازم تھا وہ، تو اس کو کیسے ہو جائے گی؟ مضاف ہوگا۔ جیسے 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 حدیث و لبعد الصدیق، ہاں، حاضر تو یا حاضر تو، حاضر تو جی، حاضر لبعد تو الصدیق، لبعد الصدیق، بعد الصدیق۔ دیکھیے بہت کیا ہے مسئلہ ہے نا، پہلے لازم ہے تو جس فعل سے بنا وہ لازم تھا نا، جی کیا تھا؟ بعودہ، جی دور ہوا، بعد الصدیق۔ تو اب یہ صدیق اس کا فاعل ہے، اس کی طرح مضاف ہے۔ اور اگر فعل متعدی کا ہے ہاں، تو اکثر کیا ہے؟ اکثر یہ کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا، اکثر اپنے فاعل فاعل کی اور مفعول کو طرف نصب بھی دے گا۔ مضاف ہوگا اور اس کے بعد مفعول بہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی جیسے جیسے سرنی سرنی سررنی، سررنی خوش کیا اس نے، سررنی مجھے خوش کیا، سررنی انشاد، ہاں، انشاد کہتے ہیں شعر کہنے کو، کسے کہتے ہیں؟ شعر کہنے کو، جو تو شعر، انشاد باب افعال کا مصدر ہے، ہاں ٹھیک ہے، فعل متعدی کا مصدر ہے۔ سررنی مجھے خوش کیا، انشاد و عقیق عقیق، الاشعار، عقیق، دیکھیے اشعار منصوب ذکر ہوا نہیں، جی کیا انشاد کیا تیرے بھائی کے، کیا انشاد کرنے؟ شعر کو انشاد کرنے نے مجھے خوش کیا، یعنی تیرے بھائی کے شعر کہنے نے مجھے خوش کیا۔ تو شعر کیا ہے؟ مفعول ہے نا اشعار۔ جی تو دیکھیے انشاد مصدر ہے، اس کا فاعل عقیق ہے، اس کی طرح مضاف ہو گیا، اور نہ یہ مرفوع ہوتا فاعل مرفوع ہوتا، جی لیکن یہ مضاف ہوا تو عقیق ہو گیا۔ حالت جرمی میں یاد ہے نا، نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ جی اسمائے میں حالت جرمی میں یا ہوتا ہے، اسمائے ستہ میں جی انشاد و عقیق اشعار، سمجھ میں آیا؟ یہ کائے کا حکم ہے؟ مصدر کا، کہ مصدر اگر فعل لازم کا ہے تو فاعل کی طرف مضاف ہوگا، مفعول کی تو ضرورت اس کو کیسے ہو سکتی جب اس کے فعل کو نہیں تھی، کیونکہ لازم تھا۔ جی اور فعل یا اگر مصدر اگر متعدی فعل کا ہے تو اکثر اس میں فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول بہ منصوب ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یہ بات انہوں نے یہاں پر بتائی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فوائد، یہ کہہ رہے ہیں الصدیق فی مثل الاول، پہلی مثال میں صدیق جو ہے لبعد الصدیق، وہ عقیقہ فی المثل الثانی، اور جو عقیقہ ہے دوسری مثال میں، مجروران لفظاً، یہ لفظاً تو مجرور ہیں لیکن مرفوعان محلن، اس کی، اور یہ لیکن یہ محلن مرفوع ہیں، کیوں؟ اللہ انہما فاعلان للمصدر، اس لیے کہ دونوں اوپر صدیق اور نیچے عقیق فاعل ہیں مصدر کے، وہاں پر بعد کا مصدر ہوا ہے فاعل صدیق، اور یہاں عقیق میں انشاد کا مصدر ہے، انشاد کا مصدر، انشاد جو مصدر ہے اس کا فاعل ہے، اشعار تو مفعول بہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نے کہا نا فاعل کی طرف مضاف ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے لفظ میں تو جر آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے معمول میں فاعل میں، لیکن وہ محل مجرور ہوگا کیونکہ وہ فاعل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ کثیرا ما، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یکتفی المصدر باضافتہ ہی، مصدر اکتفا کرتا ہے اپنے مضاف ہونے کے اوپر، یعنی وہ مضاف ہوتا ہے یا تو الی الفاعل و اما الی المفعول، اکثر جو ہے وہ مصدر اضافت پر ہی اکتفا کر لیتا ہے، اپنی اضافت پر، چاہے یا تو فاعل کی طرف اضافت پہ اکتفا کر لے گا یا مفعول کی طرف اضافت پہ اکتفا کر لے گا، بدون جی ذکر شیء بعدہ،
بغیر کسی چیز کے اس کے بعد ذکر کیے، جیسے یعنی اس کے بعد کوئی چیز ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا سرنی انشاد و عقیقہ، دیکھیں سرنی انشاد و عقیقہ عکس دیکھیے. آپ بتائیے اب یہاں پہ جو کہا سرنی انشاد و عقیقہ، انشاد مصدر ہے مضاف عقیق کی طرف، یہاں فائل کی طرف مضاف ہو کے اکتفا کر لی؟ نہیں، آگے کوئی چیز ذکر تو نہیں کرنی پڑے اشعارہ. یا سرانی انشاد الاشعار، دیکھیے اب یہاں مفعول کی طرف مضاف ہے، یہاں انشاد جو کہ مصدر ہے مفعول کی طرف مضاف ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں فل اشعار، کیا ہے؟ فل اشعار منصوب محلن، اشعار یہاں پہ محلن منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے یہ. وقد حذف فاعل المصدر، کبھی کبھی فاعل حذف ہو جاتا ہے مصدر کا. تو سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصدر جو ہے وہ اپنی اضافہ ہونے پر اکتفا کر لیتا ہے، یا تو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، اس کے بغیر بات چیز ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایسا نہیں سرنی انشاد و عقیقہ اشعارن کہنے کی یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی اکتفا کر لیتا ہے اکثر. تیسرا یجوز ایضا ٹھیک ہے ان یضاف المصدر الی مفعولہ ویذکر بعدہ الفاعل مرفوعا. یعنی ابھی اوپر کیا مثالیں دی جو اوپر شروع میں دی تھی، چاہے لازم کا چاہے متعدی کا، جو تھا کہ فاعل کی طرف مضاف تھا دونوں میں، اور نیچے والی میں فاعل کی طرف مضاف تھا اور بعد میں مفعول منصوب ذکر تھا. کہا کہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا کہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل بعد میں مرفوع ذکر ہو جائے. دیکھیں یجوز ایضا، یہ بھی جائز ہے کہ یضاف المصدر الی مفعولہ، کہ مصدر مضاف ہو اپنے معمول کی مفعول کی طرف، ویذکر بعدہ الفاعل، اور فاعل و فاعل ذکر کیا جائے اس کے بعد مرفوعا، مرفوع ذکر کیا جائے. جیسے سرانی انشاد الاشعار، دیکھیے وہاں پہ کیا تھا؟ انشاد و عقیقہ تھا نا الاشعار، لیکن یہاں مفعول کی طرف مضاف ہو گیا انشاد الاشعار اخوکا، فاعل کو بعد میں ذکر کر دیا مرفوع. ٹھیک ہے، تو ترکیب اوپر کیسی کی کریں گے؟ سرانی فعل اور مفعول اوپر سرنی سرہ فعل، نون وقایہ یا مفعول، انشادو اس کا فاعل ہے اور خود انشاد مصدر ہے، اور انشاد و عقی مضاف بھی ہے، عقی کی طرف مضاف ہے جو کہ اس کا لفظاً مجرور محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، اور الاشارہ منصوب ہے مفعول بھی ہے انشاد کا. لیکن اس مثال کی ترکیب کیسے ہوگی؟ نیچے اس کی مثال کی ترکیب ایسے ہوگی سرہ فعل، نون وقایہ یا مفعولی ہے، مفعول ہے، انشادو فاعل ہے لیکن مرفوع ہے نہیں، انشادو ہے فاعل ہے لیکن خود انشاد مصدر ہے مضاف ہے مفعول کی طرف. تو اور اشعار لفظاً مجرور ہے کیونکہ مضاف ہے، لیکن محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے انشاد کا. رفع کا اس کا فاعل ہے، مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے اس میں. چوتھا فائدہ اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف، اگر کہہ رہے ہیں کہ فعل حرف کے ذریعے سے متعدی ہو تو تعدی المصدر بالحرف نفسه، تو مصدر بھی اسی حرف سے متعدی ہوگا. تعدی المصدر بالحرف نفسه، جیسے مالی اقتدار علی ذالک، مالی اقتدار علی ذالک، تو جو اقتدارہ ہے اللہ سے مجرور ہوا ہے تو یہ بھی وہ اللہ سے وہ ہوا ہے متعدی، تو یہ بھی اللہ سے ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے تو یہ پہلا حکم ہو گیا، کیا تھا؟ ما ہوا حکم المصدر، وہ مصدر کا. پھر کیا ماتا یعمل المصدر عمل فعلہ، مصدر اپنے فعل کا عمل کب کرتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یعمل المصدر عمل فعلہ، مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل کب؟ متا صح تقدیرہ بالفعل المقترن بان او ما المصدریتین، یعنی جب کبھی بھی صحیح ہو فرض کرنا کس کی جگہ؟ ٹھیک ہے، متا صح تقدیرہ، اس کا وہاں پر یعنی مصدر کی جگہ فرض کرنا، کیا فرض کرنا صحیح ہو؟ ایک ایسا فعل کہ جو ان یا ان مصدریہ کے ساتھ ہو. جیسے عجبتو من ضربکا زیدن ہے، بولیے عجبتو من ضربکا زیدن. اب یہاں پر من ضربکا کی جگہ اگر آپ ان یضربا لا سکتے، فرض کر سکتے ہیں، تو ہی یہ اپنے فعل کا عمل کرے گا. کر سکتے ہیں نہیں؟ یہاں پہ ضربے کا زیدن کی جگہ ہم ان یضربا زیدن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا صحیح ہے، عجیب تو من ان ضربت زیدن، من ان ضربت زیدن کہنا صحیح ہے. ٹھیک ہے، لہذا تو اب مصدر اپنے فعل والا عمل کرے گا. اب یہ اور فوائد بیان کر رہے ہیں.
انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد. یہ تو ماضی کی مثال تھی، آپ مضارع کی دے سکتے ہیں. عجبت من ان تضرب زیدا، ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد. تو سمجھ میں آیا مصدر کا پہلا سوال کیا تھا؟ ما ہوا کا مصدر کا حکم کیا ہے؟ باپ مصدر کا حکم کیا ہے کہ وہ اگر وہ فعل لازم کا مصدر ہے تو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا، اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو فاعل کے اکثر فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے اور اس کے بعد مفعول منصوب ذکر ہوتا ہے. نقطے میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ مفعول کی طرف مضاف ہو کے بعد میں فاعل مرفوع ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بتائی تھی. وصلی اللہ علی محمد. اللہم صلی